نبی غلام جب رب نے درود و سلام پڑھنے کا مجھے آپ کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو۔ جب رب نے جمعہ پڑھنے کا حکم دیا پھر بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ جب مجھے اور آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا پھر بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنو کہ اے ایمان والو تم نماز پڑھو، اے ایمان والو تم روزے رکھو، اے ایمان والو تم جمعہ پڑھو۔ فرمایا اے ایمان والو میرے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ رب نے آپ کو مجھے مومن کہہ کر پکارا، فرمایا وہ لوگ جو مومنین ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ میرے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ جب رب نے اپنا ذکر کیا فرمایا هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن۔ جب اپنا ذکر کیا فرمایا میں سلام بھی ہوں، فرمایا الملک القدوس، میں قدوس بھی ہوں، میں ملک بھی ہوں، میں سلام بھی ہوں، فرمایا المؤمن، میں رب مومن بھی ہوں۔ عرض کی یا اللہ تو نے ہمیں بھی مومن کا اپنا نام بھی مومن لیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ وہی پیش کرے گا جو مومن ہوگا، جو مومن ہوگا۔ تو میرے نبی علماء اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و برکت بھیجتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی حکم دیا کہ اے ایمان والو میرے ماموں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہو میرے نبی غلاموں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کو علماء فرماتے ہیں رب کر سکتا ہے، رب بے نیاز ہے، وہ چاہے ہمارے سارے سجدوں کو اپنی بارگاہ سے نکال دے، میری اور آپ کی ساری باتوں کو رائے گاہ فرما دے۔ حج ہم سارا سال کا سارا زندگی میں ہر سال کرتے رہیں، روزے ساری زندگی رکھتے رہیں، وہ رب ہے نا۔ رب نے ایسے ایسے لوگ بھی پہلی امت میں گزرے کہ انہوں نے 500 سال رب کی بارگاہ میں عبادت کی، لیکن ان کے ذرا سے انہوں نے غلطی کی، رب نے 500 سال کو اٹھا کر پھینک دیا کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں رب کے نیاز ہے نا، وہ چاہے تو گنہگار کو دوزخ جنت عطا کرے اور نیکوکار کو دوزخ میں ڈال دے، رب کو پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے، تو رب ہے، بے نیاز ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ درود ایسی دعا ہے، ایسی التجا ہے کہ درود آپ پڑھتے رہو، یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، قبول۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو ہر وقت میرے اوپر درود پڑھتا رہے، پھر تجھے رب سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ رب تجھے بے مانگی عطا کرے گا، کیونکہ رب تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب بھی دعا کرو اس کے شروع میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو، جب دعا ختم کرنے لگو پھر درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ اور اگر دعا میں سارا ہی درود پڑھتے رہو، سارا ہی درود پڑھتے رہو تو میرے آقا کیا ہوتا ہے، ایک درود پڑھو گے رب 10 رحمتیں عطا فرمائے گا، 10 بار درود پاک پڑھو گے رب 100 رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دے گا کہ یہ دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اسے دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی۔ تو میرے نبی غلاموں اللہ پاک اپنے پیارے معبود کے صدقے جو ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ وسیلہ ہم رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، تمام عالم اسلام کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ خصوصاً مظلوم فلسطین کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔